بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کا پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ کسی نہ کسی شخصیت کی گستاخی کرتا رہتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، دوسرے انبیاء کی، اسی طریقے سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کئی بار گستاخیاں کر چکا ہے۔ اب ذرا یہ پہلے یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ دجال ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بہرحال انجینئر محمد علی مرزا کا یہ لفظ ہے، چونکہ یہ نبی علیہ السلام کی توہین کے اوپر مبنی لفظ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عیسائی جو ہیں کیا وہ یہ عقیدہ و نظریہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں رکھتے ہیں یا پھر نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کئی سارے ایسے لوگ جو عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو ابھی بھی عیسائی ہیں، عیسائیوں کے پادری وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے بیانات دیے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے، یہ عقیدہ نہ تو آپ ہماری کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، نہ آپ ہماری تقریروں سے دکھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کہیں سے ہمارے بارے میں یہ عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ سرے سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ حق ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، بس۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ اتنا گستاخانہ عقیدہ و نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ پہلی بات کہ انجینئر نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اس کا دعویٰ بالکل سراسر جھوٹا ہے۔ دوسری بات، الفرض والمحال مان لیے جائے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا بھی تو کیا انجینئر محمد مرزا کو اس حوالے سے اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے تھے یا نہیں کہنے چاہیے تھے؟ اس کا مطلب صاف طور پہ یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اس طرح کے الفاظ اس کے باوجود بھی نہیں کہنے چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاف طور پہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہے نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں کہ نبی شے کوئی نہیں۔ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ نعوذ باللہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اسی طریقے سے اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے نا، کوئی بھی نبی، یعنی بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا۔ تو اس طرح کی اس نے نعوذ باللہ گستاخی والی کئی ساری باتیں کہی ہوئی ہیں، اور بھی کافی ساری باتیں ہیں جو اس نے کہی ہوئی ہیں۔ جبکہ یہ اس نے جو جتنے بھی الفاظ کہے ہوئے، مثال کے طور پہ کل کا چھوکرا کہتا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کل کا چھوکرا، حالانکہ یہ خود جو ہے نا یہ چھوکرا ہے، یہ آپ چھوکرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس سے علماء کرام نے، دوسرے لوگوں نے ثبوت مانگا ہے، بھئی یہ جو آپ تم چھوکرا کا لفظ کہتے ہو، یہ چھوکرا کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج تک اس کا حوالہ پیش نہیں کر سکا۔ مقصد کیا ہے کہ یہ جو ملعون ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے گستاخیاں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، زبان جو ہے نا کسی کی بھی پھسل سکتی ہے، کسی کے منہ سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل سکتی ہے، ایسا ممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کے منہ سے، کسی کی زبان سے کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں نکل سکتا زندگی میں، ہو سکتا ہے بہرحال، لیکن یہ بار بار اس طرح کا سلسلہ، بار بار اس طرح کے الفاظ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف نکلنا، پھر وہ شان الفاظ نکلنے کے باوجود پھر ان سے رجوع نہ کرنا، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ جانا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ بدبخت جو ہے یہ جان بوجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخیاں کرتا ہے۔ ابھی یہ کہنا کہ وہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ عیسائی تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، عیسائی تو اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتے۔
اگر الفرض عیسائی اس کا عقیدہ رکھتے بھی ہوتے، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کئی سارے ایسے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے جو نبی علیہ السلام کی ہجوم کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، گستاخی میں اشعار بنایا کرتے تھے، جملے کسا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی توہین میں کئی ساری باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ کہیں بھی آپ حدیث کھول لیں، آپ کو کہیں بھی نبی علیہ السلام کی گستاخی والے وہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ فلاں کافر کون سی گستاخی کرتا تھا، فلاں کون سی کرتا تھا، فلاں کون سی کرتا تھا۔ کتنے سارے یعنی گستاخ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں، لیکن گستاخی کیا کی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، بالکل نہیں ملے گی۔ اتنا ملے گا کہ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، انہو قد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، یہ الفاظ ملیں گے۔ گستاخی کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دستور یہ تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ گستاخی والے جو الفاظ تھے، گستاخی والے الفاظ کبھی بھی بیان نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو بھی بیان نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو بھی بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ گستاخی کی ہے، فلاں نے یہ گستاخی کی ہے۔ وہ گستاخی والے الفاظ وہیں پہ مٹ گئے، وہیں پہ مٹ گئے، آگے تک پہنچے ہی نہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی شان میں جو توہین کی گئی، جو گستاخی کی، وہ الفاظ کو مٹا دیں، بجائے اس کے کہ ہر شخص ہر زبان زدعام پہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے اس کی گستاخی کی ہے، فلاں نے نبی علیہ السلام کی ہے توہین کی ہے۔ اب کوئی بھی شخص انجیل محمد مرزا کو لے لے، انجیل مرزا کو لے لیں، آپ اس کے بارے میں کوئی ساری باتیں کہیں گے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس والی باتوں کو انجیل محمد مرزا چھپاتا ہے، شیئر نہیں کرتا، اپنی بےعزتی والی باتوں کو چھپاتا ہے، شیئر نہیں کرتا۔ علماء نے اس کا کئی سارا جواب دیا، اس کا رد کیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے باوجود وہ باتیں چھپا کے پھر لوگوں کے سامنے آ کے بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا کہتا ہے بھی مولوی ڈر گئے مجھ سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ انہوں نے ہٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ سارے دین فروش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ الفاظ جو میری توہین والے ہیں، جو میری بےزتی والے الفاظ ہیں، یہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہے، بےزتی ہو جائے گی، ان کو چھپاتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی بھی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں جو اس نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کا کوئی عقیدہ ہوتا بھی تو اس طرح کے الفاظ عوام میں بیان کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین و گستاخی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ بدبخت جو ہے یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے گستاخی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو باتیں کرتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بارہا دفعہ یہ گستاخیاں کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارہا دفعہ گستاخیاں کرنے کے باوجود آج تک کبھی بھی اس نے کسی الفاظ کے اوپر رجوع نہیں کیا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، یہ میرے منہ سے نکل گیا، یہ زبان پھسل گئی، ایسا کچھ ہو گیا، بھائی میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، نہیں، اس نے کبھی بھی رجوع نہیں کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی اس نے باتیں کہیں پھر جن کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، رجوع نہیں کرتا، ان کا حوالہ بھی آج تک پیش نہیں کر سکا، آج تک کسی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا بھی ہاں میں یہ جو بات کہتا ہوں اس کا ثبوت یہ ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں بار بار کہنا اور اس کا ثبوت نہ ہونا اور ان کے پر ڈٹ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بدبخت جان بوجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخیاں کرتا ہے۔